نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کے ساتھ جو حساس رشتہ ہے اس رشتے کو بیان فرما۔ کبھی اماں یہ بات کہتی تھی نا کہ میرا بیٹا روٹی کھا لے تو میرا پیٹ بھر جاتا ہے، تو لوگ اسے ایک اچھا ادبی جملہ کہتے تھے، شعر و شاعری کے ذوق پر پورا اترنے والی بات سمجھتے تھے، لیکن سمجھتے تھے شاید حقیقت سے دور ہے۔ والد اگر کہتا تھا نا کہ میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے، کسی جگہ کامیاب ہو گیا ہے، تو میری صحت اس سے بہتر ہو گئی ہے، قد میرا بڑھ گیا ہے، تو لوگ کہتے تھے افسانوی باتیں۔ لیکن جب ہم نے قرآن مجید پڑھا تو ایک عجیب انفرادیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، میں نے نا تمہیں تمہیں میں سے ایک رسول عطا فرمائے۔ آپ لوگ بولے نہیں جی باہر والے دوست بھی، بس اب ماشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہے، یہ سامنے والے دوست کبھی بیٹھ جائے نا تو بڑی پریشانی حل ہو جائے۔ اللہ کرے ہمیں موبائلوں کے علاوہ بھی کوئی کام آئے، آمین تو کہہ دیں۔ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں پیارے بھائی، بیٹھ جائیں، ویڈیو کافی لوگ بنا رہے ہیں، آپ کو دے دیں گے۔ اللہ خوش رکھے، تشریف رکھیں، آپ لوگ بھی بیٹھ جاؤ، شہزادے تشریف رکھو گے تو پچھلوں کو آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ جس نے موبائل بنائے تھے اس نے کب یہ کہا تھا کہ کبھی جیب میں نہ ڈالنا؟ فون سننے کے لیے بنائے تھے، اس کو نفسیاتی مسئلہ تو نہ بنائے۔ کہیں چائے نہیں پی پاتے، کہیں بیٹھ نہیں پاتے، کہیں بات نہیں کر پاتے، گاڑی سے ویڈیو شروع ہوتی ہے، پورے بھی تھکے ہوئے ہوں تو ٹانگ نہیں سیدھی کر پاتے، تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ 20 کیمرے چل رہے ہیں، کچھ نہیں آپ کر سکیں گے، صرف ایک فوٹو رہ گئی ہے۔ پرانے لوگ تھے وہ کہتے تھے دل میں سجا رکھی ہے تصویر یار، بس ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ اب کہتے ہیں موبائل میں لگا رکھی ہے تصویر یار۔ سوار نہ کریں، کوئی چیز بھی زیادہ حاوی ہو جاتی ہے تو پریشانی کا باعث بنتی ہے، ضرورت کے مطابق چیزیں ٹھیک رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ آپ میری بات پر تھوڑا غور فرمائیں گے بھائی، کبھی اس بات پر آپ غور کریں، اللہ کریم نے فرمایا میں نے نا تمہیں میں سے تمہیں رسول عطا فرمائے، عزیز علیہ ما عنتم، فرمایا تمہارا مشقت میں پڑنا میرے نبی کریم پر گراں گزرتا ہے۔ تم کسی تکلیف میں آ جاؤ تو حضور کی طبیعت پر وہ چیز گراں گزرتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ حریص علیکم، وہ تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی کرتے ہیں۔ خالی ترجمہ اس آیت کا کبھی آپ دیکھیں، اس کے معنوی حسن پر غور کریں اور اللہ تعالی کے کلام کے جملوں سے پھوٹنے والی ضیاء پر کبھی توجہ دیں۔ فرمایا وہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں پہ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ وہ بڑا خوش قسمت بندہ ہوتا ہے جسے کوئی ایسا شخص مل جائے جو اس کی تکلیف کا احساس کرے۔ کیا کروں گا میں؟ ہماری تقریریں دو قسم کی، ایک ہے جمعے والے دن جو میں تقریر کرتا ہوں، ایک ہے جو آپ سے تقریر کر رہا ہوں۔ ایک خدا نہ خواستہ، اللہ معاف کرے، مجھے پتا چلے میرا بھائی بگڑ گیا ہے، سگریٹ پینے لگا ہے، یا خدا نہ خواستہ بیٹا، تو پھر میں یوں تقریر نہیں کروں گا سامنے بٹھا، پھر تو میں پگڑی اس کے پیروں میں رکھوں گا، پھر تو میں اس کی جس طرح کی منت ہو سکے، ایک درد ہے نا میرے سینے میں کہ یہ بگڑ نہ جائے، میں اسے کہوں گا پتر میری کمائی نہ ضائع کر دینا۔ اس کی ماں دوپٹہ پھینکے گی اور وہ پکا وعدہ بھی کرے آج کے بعد نہیں پیوں گا سگریٹ، تو پھر بھی سکون نہیں آتا، بندہ جا کے مصلی پہ بیٹھ جاتا ہے۔ یا اللہ مہربانی کرنا اسے، او بھائی جس طرح آپ اپنے کے لیے تڑپ کے تبلیغ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں نا، بس اس مثال سے سمجھ لو میرے محبوب کا بھی یہی انداز ہے اپنی امت کے لیے۔
سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی انداز ہے امت کے لیے. اس درد سے حضور نے لوگوں کو پیغام دین دیا، اس درد سے، اس انداز میں. اور بڑے سے بڑے دشمن نے جب سامنے آ کے کہا نا اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو فرمایا تو پڑھ، تیرے پچھلے سارے معاف ہیں، تو دین میں آ، تیرے معاف ہیں. ہمارا آج مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ ہم نا کسی خبر پہنچ گئی، بندہ غلط ہو گیا تو ہم تنقید کرتے ہیں. میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ پڑوسیوں کی آگ نا اس لیے بھی بجھا دینی چاہیے، اگر خدا نہ خواستہ ان کے گھر آگ لگ جائے تو اس لیے بھی بجھا دینی چاہیے کہ اگر وہ نہ بجھائی تو ہمارے گھر آ جائے گی. کسی محلے کے بچے کی اس لیے بھی اصلاح کر دینی چاہیے کہ اگر یہ بگڑ گیا تو میرا بچہ بھی اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اسے قید تو کیا نہیں جا سکتا. وہ جذبات کا حسن جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کبھی طائف لے جاتا، کبھی منڈیوں اور میلوں میں لے جاتا، کبھی کسی کے ہاں لے جاتا، کبھی کسی کے ہاں، اور جب بھی دین کی بات پوچھی کسی نے آ کے حضور نے پوری کھول کے بیان کی. ہم یہ ذمہ داری ادا نہیں کرتے. ہر بندے سے آپ پوچھ لیں کہ حالات کتنے خراب ہیں تو بتا، تو سب اپنا اپنا زاویہ بتائیں گے. اور اگر ان سے کہا جائے کہ بھئی یہ آگ بجھانے کے لیے آپ نے کتنا پانی ڈالا ہے، آپ کی کاوش کیا ہے، آخر کیا صاحب نے بیٹھ جانا چپ کر کے کہ اب کوئی ٹھیک نہیں ہو رہا تو چپ کر جائیں؟ نہ مانے آپ یہ سیاستدان ہمارے نہیں، آپ نہ مانے، پر دنیا تو ان کو ہمارا نمائندہ کہتی ہے. وہ کہتی ہے آپ نے ووٹ دے کے بھیجے، ان کے سارے گناہ ووٹ دینے والوں کے کھاتوں میں شمار کیے جاتے ہیں. آپ کس طرح جان بچائیں گے؟ درد سے، سول سے، پیار سے. پھر یہی بات آگے، یہی انداز آگے صحابہ میں آیا. ان کی طبیعتوں میں درد. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب زخم لگ گیا، خون بہ رہا تھا، ایک نوجوان آپ کے سامنے سے گزر رہا تو اس کا تہمت یا پجامہ ٹخنوں سے نیچے تھا. تو چارپائی پہ ہیں، وقت وصال ہے، فرمانے لگے پتر یہ اونچا کر لے، میرے نبی کا طریقہ یہی ہے. وہاں بھی آخری وقت بھی ہمارے نا بزرگ ہوتے تھے، استاد تھے مولانا ابو داؤد محمد صادق صاحب، تو کبھی بس میں سفر کرتے تھے، ان کے بڑے بڑے علماء مرید تھے. یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا، ہم نہیں کرتے. بس میں کبھی سفر ہوتا تھا تو کبھی جو لوگ بسوں میں سفر کرتے ہیں انہیں پتا ہوگا کہ وہ پھکی بیچنے والا بھی آتا ہے، رسالے بیچنے والا بھی آتا ہے، چورن بیچنے والا بھی آتا ہے. تو جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے نا پکڑ کے اوپر سے، اس طرح وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور بس میں لوگوں کو نماز کی دعوت دینی شروع کر دی. گلی میں گزر رہے تھے تو ایک بچی خاتون ایک ننگے منہ جا رہی تھی، تو چہرہ ادھر کر کے کہنے لگے بیٹا تو مسلمانوں کی بیٹی ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، نقاب کر، چہرہ چھپا. تو ناراض ہوگی، کہنے لگی بابا جا اپنا کام کر. فرمان لگے میں کام بھی لگا، میرا ہی کام میں، ہی میرا کام میں دین ہی دسنا، تو ہی کام میں میرا. آپ کبھی وہ درد مل جائے نا، وہ ذوق مل جائے، وہ طبیعت بن جائے. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، ایک جگہ معاذ اللہ گانے باجے کی محفل سجی ہوئی تھی. زازان نام کا ایک شخص تھا، وہ وہاں گا رہا تھا. آپ رک گئے، کہا یہ کون ہے، بڑا سریلا ہے. نے کہا جی زازان نام کا گویا ہے. ایک ٹھنڈی آہ بھری آپ نے. فرمانے لگے کتنی سونی آواز ہے، کاش یہ قرآن پاک پڑھتا. کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. کاش وہ کیا درد تھا، وہ ذوق تھا، وہ جوش خطابت کی ضرورت نہیں تھی نا انہیں.
وہ اپنی واہ واہ کے لیے خطاب تھوڑا کرتے تھے، وہ تو یہ درد تھا کہ میں ایک دائی ہوں. مقرر اور مبلغ میں فرق ہوتا ہے بھائی، خطیب اور دائی میں فرق ہوتا ہے. مقصود کچھ اور تھا. حضرت نے درد سے بات کی، تشریف لے گئے. وہ باہر نکلا گویا تو لوگوں نے اس سے کہا کہ او خدا کے بندے، آج تو حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی گزرے. حضور علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود سے قرآن سنا کرو، سیکھا کرو، یہ اسی طرح پڑھتا جس طرح نازل ہوا تھا. زبردست قاری قرآن حضرت عبداللہ ابن مسعود. کاش وہ گزرے تھے اور تیری حالت دیکھ کے کہا کاش تو قرآن پڑھتا. حالانکہ ڈائریکٹ ان سے نہیں سنا، ان کی بات روایت ہو کے آئی، پھر بھی اتنا درد تھا، کہنے لگا واقعی انہوں نے یہ کہا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے، میرے لیے کہا ہے، میرے جیسے شخص کے لیے. صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا ہے. رونے لگ گیا. کہنے لگا کوئی بتائے گا ان کا گھر کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا فلاں کونے میں ہے. دوڑا گیا، دروازے پہ دستک دی، شیخ باہر آئے. کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا حضور آپ نے کہا تھا نا کاش میں قرآن پڑھتا، سونا میں چھوڑ آیا ہوں سارا کچھ، پڑھائیں مجھے، اب میں قرآن ہی پڑھا کروں گا. اب قرآن کا ارادہ کر دیا. یہ درد جو ہے نا یہ آگے آیا، یہ بزرگان دین تک آیا. داتا علی اجمیری رحمت اللہ علیہ گزر رہے تھے تو سر پہ بال نہیں تھے. کشتی قریب سے گزری تو کسی نے، بچے گزر رہے تھے، انہوں نے مذاق اڑایا کہ دیکھو بابا گنجا ہے. تو لوگوں نے کہا حضور ان کو سزا دینی ہے. فرمانے لگی سزا نہیں، دعا دینی ہے. تو حضور وہ کون سی دعا دینی ہے؟ تو بچے ہنس رہے ہیں تو ہاتھ اٹھائے کہ اللہ یہ دنیا میں ہنس رہے ہیں، انہیں قیامت میں بھی ہنستا ہی رکھا. انہیں ہنس تو انہیں ہدایت دے دے، یہ اعمال ٹھیک کریں تاکہ خیر کٹھی کر کے جائیں، ہنستے ہنستے جنت میں چلے جائیں. وہ شام کو آگے سارے توبہ کر گئے داتا صاحب کے پاس. آپ کا جو انداز ہے نا محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شیخ لاسانی، ہفتے میں 3 دفعہ خطاب کرتے. آ جاتا ہے کبھی کبھی نا ذہن میں خیال آ جاتا ہے کہ اوہو اب تو میرے نام پہ راش پڑنے لگ گیا ہے. بڑا پریشان کرتے ہیں. بعض اوقات انسان کو استقبال بڑا پریشان کرتے ہیں کہ تم مجھے تو 100 فون آتا ہے روز ٹائم کے لیے. کئی دفعہ کچھ چیزیں جبرن بھی انسان کی طبیعت میں داخل ہونے کی کوشش کرتے. او یارو یاد رکھو جب تک دین درد رہتا ہے تو اس میں اثر رہتا ہے، اور جب کوئی اور چیز ساتھ شامل ہو جاتی ہے تو پھر وہ جب پیچھے تاثیر نہیں تو آگے کیسے پہنچے گی. عزیز حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز کہتے تھے، چھوٹی مسجد سے بات شروع ہوئی تقریر. اب ایک اور بھی مسئلہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمارے پیر صاحب بڑے پہنچے ہوئے تقریر نہیں کرتے. میں نے کہا ان کو کسی مدرسے میں داخل کراؤ تاکہ وہ کچھ پڑھیں، تاکہ وہ کچھ بولیں، کچھ لکھیں، کچھ کہیں. ہمارے ایک مولانا خطاب کر رہے تھے تو کسی نے بعد میں کہا حضرت فلانی جگہ پہ نا آپ سے نا یہاں کمزوری ہو گئی. تو وہ کہنے لگے یار جس نے بولنا ہے غلطی اسی کی نکلنی ہے نا، تو جو بولے ہی نہ. دعا اب تو بعض مشائخ اللہ خیر کرے وہ بڑا اونچا نام ہے لیکن دعا کے لیے بھی مولوی صاحب رکھے ہوئے، وہ دعا کریں گے. حضرت دعا بھی نہیں فرماتے. تو حضرت فرماتے کیا ہیں پھر؟ کیا مثلاً فرماتے ہیں؟ یہ تو کوئی انداز نہیں ہے. حضرت پیران پیر اگر خطاب کرتے ہیں اور مدرسے میں پڑھاتے ہیں اور کتابیں لکھتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے دین کی تبلیغ کے یہی طریقے ہیں جو مشائخ نے اختیار فرمائے. حضرت غوث اعظم نے گفتگو شروع کی، چھوٹی مسجد تھی، رش بڑا، بڑی مسجد میں چلے گئے. پھر رش وہاں بھی بڑھ گیا تو عیدگاہ میں چلے گئے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر،
پھر لوگ آتے ہی گئے اور کارواں بنتا گیا. پھر جو شہر کا سب سے کھلا میدان تھا اس میں ممبر لگایا گیا حضرت غوث اعظم. درد تھا، ان کا درد تھا دین کے لیے. 70,000 لوگ آئے ہوئے ہیں تقریر سننے، اور ان میں 400 وہ لوگ ہیں جو علماء ہیں، جو کاغذ قلم لے کے آئے، جنہوں نے وہاں سے فیض لینا ہے. ایک بڑا مجمع ہے. اور حضرت غوث پاک کو خبر ملی کہ حضرت آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. آج بھی خطاب ہوگا، آج بھی تقریر ہوگی. حالات کمزور کر دیتی ہے بندے کو. آج بھی آپ دین کی دعوت دیں گے. انہوں نے آنسو پوچھے، امامہ باندھا، ممبر پہ بیٹھ گئے، کہنے لگے یہ حضور کے دین کی بات ہے، یہ چھوڑی نہیں جا سکتی، یہ کی جائے گی. جب غسل کفن دے لو تو میرے پاس لے آنا. شہزادے کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا. جب لایا گیا نیچے اترے، لوگوں کے پاس صفحہ بناؤ بھائی، میرے بیٹے کا جنازہ ہے. جنازہ پڑھا اور پھر دعا کر کے کہنے لگے تم اس کی تدفین کر دو، میں لوگوں کو رسول اللہ کا دین بتاتا ہوں. اس انداز جب یہ چیز آپ کا مشن بن گئے. ویسے بھی میں عرض کروں کہ اگر آپ دین کا کام کرتے ہیں نا اپنے کسی ذاتی مقصد کے لیے، تو وہ آپ کو تھکاتا بھی ہے، اکتاتا بھی ہے. آپ کو اکتاہٹ ہونے لگتی، آپ کا ذہن بن گیا میں نے پیسے جمع کر لیں. تو آپ کہیں گے یار پھر مجھے اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے، 20,000 تو یہاں سے بھی مل جائے گا، 20 منٹ والی محفل سے بھی مل جائے گا. پھر آپ کا مشن نہیں رہتا. پھر آپ جاتے بھی ہیں تو وہ آپ کو خود بھی محسوس ہوتا ہے. یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا جی، جو پیسے دے کے نعت خوانی بک کرتے ہیں، پھر وہ آتے ہیں، نہ ان کو کوئی کیف حاصل ہوتا ہے، آنے والے کو پتا ہوتا ہے میں کس کام آیا ہوا، اسے بھی پتا ہوتا ہے. لیکن اگر یہ چیز مشن بن جائے نا تو آپ یقین کریں لمحہ لمحہ سکون میں گزرتا ہے. یعنی بندے کو سفر ہی کیف دیتا ہے، آنا جانا ہی بڑا مزہ دیتا ہے. اس کا سفر بھی اس کے لیے بڑا باعث خیر و برکت بن جاتا ہے. وہ محسوس کرتا ہے کہ میں نہ کسی کام لگا ہوا ہوں، وہ بڑا کام کر رہا ہوں. باتیں جو کہ میں نے کہا تھا زیادہ نہیں کرنی. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70,000 کا مجمع، تقریر ہو رہی ہے، رش ہے، بارش آ گئی، لوگ بکھرنے لگے. حضرت غوث اعظم نے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ اگر تو بندے میں نے اپنے لیے اکٹھے کیے ہیں تو بارش ذرا تیز برسا. اگر میرا ذاتی شہرت کا معاملہ ہے، کوئی ذاتی مفاد ہے، تو تیز برسا نہ بارش، چلے جائیں. تو دلوں کے حال جانتا ہے، اگر تیرے لیے جمع کیے ہیں تو پھر بھی تو بے نیاز ہے. بغداد شریف کے لوگ کہتے ہیں سارے شہر میں بارش ہوتی تھی، پر جہاں غوث اعظم کی محفل ہوتی تھی وہاں نہیں ہوتی تھی، وہاں نہیں ہوتی تھی. ان کا اخلاص ثابت ہوتا تھا. تھوڑا نا ہر آدمی دائی بنے. یعنی میں اپنے بیٹے کو یہ کہانی بھی تو سناتا ہوں نا، میرا فرما بردار رہے یار، میں نے تیرے لیے بڑی محنت کی ہے، بڑا کچھ کیا. یہ ساری سٹوریاں بچوں کو سناتے ہیں نا، یہ کیا تیرے لیے، وہ کیا، یہ سناتے ہیں نا، تو پھر بچے بھی آج کل بڑے تیز ہیں. وہ کہتے ہیں آپ نے کو نوکھا تو نہیں کیا، سارا زمان نہیں کرتا. تو بجائے اس کے کہ ہم اسے اپنی جانب دعوت دیں، اسے رب رسول کی جانب کیوں نہ توجہ کریں، اس کی توجہ ادھر کیوں نہ کرائیں.
کیا اچھا ہو کہ ہم اپنے بچے کو کہیں پتر اٹھنا میرے ساتھ مسجد چل. اگر میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، اگر باپ حلال حرام کی تمیز سکھائے، اگر باپ سچ جھوٹ کا امتیاز سکھائے، اگر باپ ہمارے دیہاتوں میں لوگ کو کہتے تھے اب نہیں میں نے یہ کام کرنا، اب تو میرے بیٹے کو میرا جوتا پورا آنے لگ گیا، اب نہیں میں نے یہ کام کرنا، میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی. کیونکہ آپ کے بچے آپ سے سیکھتے ہیں. آپ تجربہ کر لیں، آپ گھر میں مصلی بچھائیں، 2 سال کا بچہ آپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے گا، اسے پتا کوئی نہیں نماز کیا ہے. آپ سے جو کچھ بچے سیکھتے ہیں وہ جا کے انہوں نے اداروں سے نہیں سیکھنا. مجھ سے جو میرے بچے سیکھتے ہیں وہ یونیورسٹی جا کے تھوڑا سیکھیں گے. ہمیں خود شعور دینا ہے. میں بڑے لمبے لمبے سفر کرتا ہوں اس نے اس طبیعت کو. اب میں صبح 8 بجے نکلا تھا، یہ میرا خیال ہے میں 5ویں 6ٹھی جگہ پہ حاضر ہوں. اسی طرح کا تسلسل زندگی میں رہتا ہے. میں 3 بجے جاتا ہوں، 4 بجے جاتا ہوں. میری گھر والی ایک دن مجھ سے کہنے لگی آپ نے کبھی کہا نہیں میں تھک گیا ہوں، خوش کیوں داخل ہوتے ہیں گھر میں؟ تو میں نے کہا میرے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے بچوں سے آ کے کہوں میں بڑی تکلیف میں ہوں تو وہ کہیں ہم نے نہیں دین پڑھنا، یہ کام بڑا مشکل ہے. میں یہ چاہتا نہیں. میں خوش اس لیے آتا ہوں، میں ان کو بتاتا ہوں کہ آج 20 لوگ تھے پھول پھینکنے والے، آج اتنے لوگ تھے استقبال کرنے والے، تاکہ ان کے دلوں میں دین کا شوق پیدا ہو. ہم ایک غلطی کرتے ہیں، جو کام کر رہے ہوتے ہیں اسی کی کمزوریاں بیان کرتے ہیں. بچہ کہتا ہے سارے کرنے، وہ نہیں کرنا جو ابا کر رہا ہے، اور کوئی کرنا ہے. اگر یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو صرف آپ کے عمل سے ثابت ہوتی ہیں، عمل سے خود بخود توجہ ہو جاتی. اپنے بچوں کو اس طرف لانے کے لیے آپ کو عملی گھروں میں تقریریں نہیں چلتی، تقریریں بار بار چلتی ہیں. گھر میں عمل چلتا ہے، گھر میں عمل چلتا ہے. بچے جو آپ کہتے ہیں وہ نہیں کریں گے، بچے جو آپ کرتے ہیں وہ کریں گے. میں ہوتے ہوتے آ گیا نا چشتی صاحب کے بچے کے حفظ کرنے پہ. یہ شوق باپ نے پیدا کرنا ہے، یہ اس نے پیدا کرنا ہے، یہ توجہ اس نے دلانی ہے، یہ انداز اس کا ہونا چاہیے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے دل میں اسلام کی محبت کیسے پیدا ہوئی؟ فرمانے لگی میں نے آنکھ کھولی تو میرے والد ہر وقت گھر میں مدینے والے کا ذکر کرتے تھے، تو مجھے کسی خاص واقعے کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ وہ گھر میں ہر چیز میسر آئی نا، گھر کے اندر ساری چیزیں ملی. تو آپ اپنے گھروں کے اندر بہت سارا ماحول ٹھیک کرنے کے ذمہ دار ہم خود ہیں. کرتے ہیں کچھ باتیں ایسی جس سے گھر کا ماحول بگڑتا ہے، مانتے نہیں کیونکہ ڈالنا کسی پہ ہی ہوتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہم کوئی ایسی کمزوری دکھاتے ہیں، عملی طور پر کوئی ایسی کمزوری ہم سے ہو جاتی ہے. بچے کو پتہ چل جاتا ہے ان کا ابا موبائل پہ کیا دیکھتا ہے، بچے کو پتہ چل جاتا ہے میرے ابے کے دوست کس طرح کے، والد کو بچوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے باپ کا ذہن کس طرح کا ہے. اگر آپ نے اپنا ذہن بنا لیا ہے کہ پیسہ ہی لانا ہے جس طرح مرضی بھی آئے، تو یاد رکھنا بیٹا ایک دن کہہ دے گا کہ ابا جی آپ نے کمایا کیا ہے. چونکہ آپ کا ذہن دولت کا تھا تو پھر ہمارے بزرگ کہا کرتے ہیں کہ بچوں سے عزت کرانے کے لیے بھی پیسے چاہیے ہوتے ہیں. ابا امیر ہو تو پھر باعزت ہو جائے گا، کیونکہ اس نے ذہن پیسوں کا دیا ہے. اگر وہ کئی سادگی کا، عاجزی کا، درگزر کا، قناعت کا سبق گھر میں پڑھائے گا تو بچوں میں وہ چیزیں آ جائیں گی، وہ شعور انہیں ملے گا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اہلیہ آپ کے وقت وصال کہنے لگی آپ نے تو بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. تو آپ نے اپنے بچوں کو بلا لیا. جب بچے آئے تو آپ نے کہا پتر ایک بات کرنی تھی، حضور کیجیے. فرمانے لگے اپنے باپ کو معاف کر دو، تمہارا باپ بزدل تھا، تمہارے لیے کوئی جائیداد نہیں بنا سکا. تو شہزادے کہنے لگے حضور بزدل کا کیا معنی ہوا؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے میں نا دوزخ سے ڈر گیا تھا، پھر میں کوئی حرام شے اکٹھی نہیں کر سکتا، میں ڈر گیا تھا.
میں ماشاء اللہ دلیر ہوتا، جس طرح کا مرضی مال اکٹھا کر، مجھے خوف آ گیا، پتر معاف کرنا، میں تمہارے لیے کچھ کر نہیں سکا۔ تو آپ کے بچے سارے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ابا جی کچھ بادشاہ ایسے بھی گزرے ہیں کہ ان کے بچے گلیوں میں نکلتے نہیں، کہ لوگ ہمارے باپ کا نام لے لے کے تانے دیتے ہیں، ہم جس گلی سے گزرتے ہیں لوگ ہمیں دعائیں دیتے ہیں، ہمیں دعائیں دیتے ہیں، ہمیں آپ کی دولت کی ضرورت نہیں، وہ جو تقوی آپ نے ہمارے لیے وراثت میں چھوڑا ہے، امید ہے اگر دنیا قدر کرتی ہے تو صبح قیامت رب بھی ہم پہ فضل ہی فرمائے گا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فقط ہم سے ہماری اولاد سیکھتی ہے، اس لیے خوب تھوڑی توجہ دیں اپنے معاملات پر۔ آپ کے دائیں بائیں والے آپ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میں خود کئی دفعہ محسوس کرتا ہوں کہ میں جو بولتا ہوں نا، جو باتیں کرتا ہوں، میرے ساتھ رہنے والوں کو پڑھانا نہیں پڑتا، ان کی زبان پہ خود جاری ہو جاتی ہے۔ یہ آپ بھی تجربہ کر لیجئے گا، کچھ لفظ ایسے ہیں جو آپ نے سکھائے نہیں پر آپ بولتے رہے تو بچوں کی زبانوں پہ جاری ہو گئے۔ ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ ہمارا بچہ کیا کل ہم سے پوچھ رہا تھا، وہ کیا سوال، اگر اس نے موبائل کے ایک نئے ماڈل کی ہم سے بات کی ہے تو کچھ نہ کچھ ہم سے اس نے سیکھا ضرور ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پہ کوئی چیز دولت کے حوالے سے اس کے ذہن میں ہم نے بٹھائی ہے، جس رستے وہ آیا ہے۔ اپنے آپ کو نمونہ عمل بنائیں۔ ہم کبھی باہر غصے ہوتے ہیں تو گھر آ کے نماز کا لیکچر شروع کر دیتے ہیں، بھئی تم سارے نماز نہیں پڑھتے، میرا کاروبار نہیں چلتا۔ تو بھئی یہ تو آپ نے پھر بات کاروبار کی کر دی، آپ نے تو ابھی بھی نماز کی دعوت نہیں دی۔ آپ کچھ تھوڑی سی، وہ جو سرکار نے فرمایا نہ کہا کچھ نفل گھر میں بھی پڑھو، گھر کو قبرستان نہ بناؤ، اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ محبوب پاک علیہ السلام کا کاشانہ نور دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، اور گھر میں جگہ بھی ظاہری طور پر کم تھی، پر تہجد گھر میں پڑھتے تھے، گھر میں پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے حضور کے پیچھے کئی دفعہ کھڑے ہو کے رات کو دیکھا، سرکار بڑی لمبے لمبے قیام فرماتے۔ یہ چیزیں گھر میں نا کبھی بچوں کو پتہ چل ہی جائے گا نا کہ ابا اٹھا ہے تہجد میں۔ تو مجھ سے ایک دوست نے پوچھا کہ یہ جو حضور نے فرمایا ہے کہ اپنے بچوں کو نبی کریم علیہ السلام کی محبت سکھاؤ تو کیسے آتی ہے؟ تو میں نے کہا ایک بزرگ ایک دفعہ نا رو رہے تھے رات کو، تو ان کے بچے کہتے ہیں ہم نے اماں سے پوچھا ابا بیمار ہے اتنا زیادہ رو رہا ہے؟ نے کہا نہیں پتر تم اپنا کام کرو۔ کیا مسئلہ ہے؟ سیانے بیانے ہمارے والد صاحب باشعور اتنا تڑپ رہے ہیں، کوئی درد، کوئی تکلیف، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی۔ کہتے ہیں ماں بھی رو پڑی، کہنے لگی پتر تمہارے باپ کو مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آ رہا ہے ان کا نا۔ وہ تو کہتے ہیں وہ مجھے بتائیے وہ بچہ کیا اثر لے گا اس کا؟ بڑے دنوں سے دروازے بند ہیں تو تڑپ گئے ہیں، انہیں نا حضور کے شہر نور کی یاد ستاتی۔ انسان نے اپنا اپنا معیار عزت کے لحاظ سے چن لیا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ شاید بہت زیادہ لوگ جس کو جانے وہ آدمی بڑا عزت والا ہوتا ہے، حالانکہ بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہو۔ کیا بات۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ پیسہ ہو تو پھر انسان عزت والا۔ کچھ کا خیال یہ ہے کہ جس کو سارے لوگ رستہ چھوڑ کے سٹیج پہ لے جائیں وہ شاید زیادہ باعث عزت ہے۔ لوگوں نے اپنا اپنا معیار بنایا، لیکن یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری عزتیں اپنے محبوب کے قدموں کے ساتھ وابستہ۔ سبحان اللہ۔ آپ دین کو چھوڑ کر عزت حاصل کر نہیں سکتے، عزت ساری دین کے ساتھ وابستہ ہے۔ میری بات پہ توجہ کریں آپ حضرات، اور تھوڑی دیر آپ بات کو سمجھیں گے۔ میں اتنی دیر بات کروں گا جتنی دیر محسوس کروں گا کہ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں۔ یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ اس کو بات کو بڑا کھینچ کے کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ لکھا ہے جس نے لوگوں کا وقت ضائع کیا اس نے بھی حساب دینا ہے۔ تو کوئی بات اس لیے بار بار نہیں دہرائی جائے گی کہ گھنٹہ یا سوا گھنٹہ پورا کرنا ہے۔ بات ایک آپ سے عرض کرنی ہے، جو عنوان میرے ذمہ لگایا گیا اس پر کچھ بات عرض کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ انسان جتنی مرضی بھی ملمہ سازی کر کے اپنے آپ کو بڑا کرنے کی خود کوشش کرتا ہے نا،
وہ اتنا پیچھے ہٹتا جاتا ہے۔ عزت وقار یہ ہے ہی اللہ کے پاس، اور اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ بے شک ساری دنیا مل کے کسی شخص کو باعزت کرنا چاہے تو کر نہیں سکتے، اور سارے لوگ مل کے کسی کو رسوا کرنا چاہے تو کر نہیں۔ ہمارے ہاں نا بہت زیادہ جھوٹ آ گیا، بہت زیادہ۔ نفس نے جب تک غلبہ کیا نا لوگوں پہ تو عجیب و غریب سی کشمکش ہے، نہیں سمجھ نہیں آتی۔ پہلے یہ حال ہوتا تھا کہ لوگ سچائی میں اپنا حسن سمجھتے تھے، اب ہم جب بچی کا رشتہ دکھاتے ہیں تو کرائے کے مکان میں چلے جاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ بھی ہے وہ بھی ہے۔ تو جب ہم رشتے کی بنیاد جھوٹ پہ رکھیں گے تو اس میں پھر محبت کیسے پیدا ہو؟ صرف مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لڑکے والے لالچی ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ لڑکی والے لالچ دے رہے ہیں، تو جھوٹ کے سہارے لوگ عزت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی میں محفل میں آیا تھا تو ہمارے نقیب نے آپ کو یہ دعوت دی بھائی نے کہ آپ اٹھ کے استقبال کریں۔ میری یہ رائے ہوتی ہے، میری یہ رائے ہے کہ اٹھ جانا ہی تو خالی ادب کا نام نہیں نا جی۔ جو دل سے ادب کرتا ہے وہ نہ بھی اٹھے تو پھر بھی ادب والا ہی ہے۔ مطلب آپ دیکھیں نا، آپ روڈ پہ اگر وزیر چڑھ جائے تو پھر بھی غریب کو رستہ نہیں ملتا، تو اگر کوئی پیر چڑھ جائے تو پھر بھی رستہ کوئی نہیں ملتا۔ 50 گاڑیاں آگے لگی ہوئی ہیں، بڑی مشکل حالت ہے، پیچھے ہٹ جاؤ، بندوقوں والے فلانے فلانے، یہ معیار نہیں۔ آپ اگر سمجھیں کہ یہ معیار ہے، اس سے کچھ، لیکن آپ تو لوگ سمجھتے ہیں جس کی تصویریں زیادہ چھپتی ہیں وہ زیادہ عزت والا ہے، کوئی معیار ہے؟ تو دولت بھی معیار نہیں، پھر معیار کیا ہے؟ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا، اے میرے محبوب کے غلاموں، اگر تم اپنے رب سے محبت کرنا چاہتے ہو نا تو پھر میرے نبی کی غلامی کرو، اور تمہیں ملے گا کیا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب ان سے فرما دیجیے اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو فاتبعونی، ان سے کہیے آپ کی غلامی کریں۔ عزت کتنی ملے گی؟ یحببکم اللہ، واہ واہ واہ، اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات۔ آمین آمین۔ لفظوں پہ غور فرمایا کریں، قرآن مجید کی آیت ہے یحببکم اللہ، اللہ خود ان سے محبت کرے گا۔ جس سے وزیر اعظم محبت کرے اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ ایم این اے اور ایم پی اے صاحب محبت کریں تو وہ آدمی تو بیچارہ سیدھا کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، اتنا بھاگتا دوڑتا ہے۔ تمہیں نہیں پتا کہ ہماری پارٹی کی حکومت ہے؟ تو بتلاؤ نا میرے بھائی، جس سے اللہ محبت کرے۔ سبحان اللہ۔ اپنا معیار یہ سمجھ لیں کہ سچ میں معیار ہے۔ وہ ہمارے ہاں نا لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ اچھے اخلاق والا وہ ہوتا ہے جو میٹھا بولتا ہے، تو میں کہتا ہوں میٹھا تو لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں۔ میٹھا فقط اخلاق میٹھا بولنے کا نام تو نہیں نا میرے بھائی۔ وہ جو سیل مین کپڑا بیچتا ہے نا دکان پہ، اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ گاہک جتنا مرضی کڑوا ہو تو انہیں میٹھا ہی بولنا ہے، اور جو مالک لفظ کہتا ہے وہ بڑے شاندار ہیں، وہ کہتا ہے اس کے سامنے نہیں کڑوا بولنا، یعنی بعد میں جو مرضی کرتے رہنا۔ تو یہ اخلاق تو نہیں نا کہ آپ اپنا کام نکالنے کے لیے گدھے سے بھی دوستی کر لیں، کہے میں بڑا با اخلاق ہوں۔ اخلاق تو سچ بولنے کا نام، اخلاق تو پورا تولنے کا نام، اور سن لے اخلاق تو مخلص ہونے کا نام۔ میری بات پہ توجہ کرنا، اخلاق کا بہت بڑا جز جو میرے نبی کریم نے بیان فرمایا، اخلاق کا بہت بڑا جز وہ یہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے نا، آپ اس پہ راضی ہو جائیں، اللہ عزت عطا کر دے گا۔ دو لفظوں میں نبی پاک علیہ السلام نے بات کو سمیٹا۔ ایک صحابی نے کہا تو حضور عزت کیا ہے؟ فرمایا جو رب نے تجھے دیا اس پہ راضی ہو جا تو عزت دار ہو جائے گا۔ عرض کی حضور ذلت کیا ہے؟ فرمایا لالچ نہ کرنا ورنہ ذلیل ہو جائے گا۔ یہاں اس قدر زیادہ لالچ ہے، اس قدر زیادہ لالچ کہ دین جو خالص جو دین اللہ رسول کو راضی کرنے کا نام تھا، آخرت کی فکر کرنے کا نام تھا، وہاں بھی دیہڑیاں لگتی، وہاں بھی معیار بن گیا ہے۔
میں کہا کرتا ہوں کہ اور بڑے کام تھے، دھوکہ دے کے بندہ اور کسی طریقے سے کمائی کر لیتا کہ اللہ رسول کا نام ہی رہ گیا تھا کمائی کرنا، اسی نام پہ اب کمائی کرنی تھی، اب یہی کام باقی رہ گیا۔ بھائی عزت، لیکن کچھ لوگ سمجھتے ہیں کپڑوں میں عزت ہے۔ وہ ایک درویش نے مثال لکھی ہے، اس نے کہا کہ ایک آدمی نے نا اپنے بہت سارے دوستوں کو اپنے بیٹے کے ولیمے کی دعوت پہ بلایا تھا، تو آپ کو پتہ ہے اب جب تک آپ نے کپڑے زبردست نہ پہنے ہوں تو تب بھی مارکیٹ میں کوئی ریٹ نہیں ہوتا، یہ بھی بہت بڑا معیار ہے۔ اب اس نے دعوت پکائی، سارے لوگوں کو بلایا، تو ایک دوست اس کا تھا بڑا مالدار، اس کی ورک شاپ تھی، تو وہ بیچارہ گھر نہیں گیا بلکہ ورک شاپ سے ہی ولیمے پہ آ گیا۔ کپڑے میلے کچالے تھے، تو وہ جو باہر کھڑا تھا نا باڈی گارڈ، اس نے کہا تو کدھر؟ اس نے کہا میرا بھی یار ہے، اس نے بلایا۔ اس نے کہا میرے مالک کے تو سارے تگڑے تگڑے یار ہیں، تیری طرح کا تو اس کا کوئی یار ہے ہی نہیں، تو چھٹی کر۔ اس نے کہا نہیں، میرے پاس دعوت آئی تھی، یہ تو بس میں ورک شاپ سے آ کے ہوں، گھر نہیں گیا۔ اس نے کہا نہیں میاں، یہ کوئی معیار نہیں، تیری حالت ہی کوئی نہیں۔ آپ کو پتا ہے نا آج کل بندے کی قدر نہیں، اس کی جیب کی قدر ہے۔ محفل میلاد میں بھی آپ 1.5 لاکھ روپے آپ کو اسٹیج پہ بٹھایا جائے گا، ہاں جس کے ہاتھوں میں نوٹوں کی دتی ہوتی ہے، سارے نعت خانوں کو اس کا نام یاد ہوتا ہے، اس کی نظر شیر بھی کیے جاتے ہیں۔ جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ تو بیچارہ پیچھے چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کو تو عاشق رسول بھی کوئی نہیں مانتا۔ اب تو عشق بھی نوٹوں پہ بکنے لگا ہے کہ جتنے پیسے اونچے اچھالے گا اتنا بڑا عاشق رسول ہوگا۔ کیا تماشا عجیب بنا لیا لوگوں۔ سنے جی، اللہ آپ کو جزا، اللہ آپ کو سنے میری بات ہے۔ تو وہ بندہ نا بیچارہ فیکٹری سے سیدھا ورک شاپ سے ہی آ گیا، اس نے کونا داخل ہونے دیا، کہا بھاگ جا، میرے جو مالک ہیں ان کے تو مالدار لوگ دوست ہیں، تو کدھر سے آ گیا؟ اس کو بڑا غصہ چڑھا، وہ گھر گیا، کارٹون کا سوٹ پہنا، اچکن شچکن پہنی، اچھی طرح تیاری کر کے آیا، تو اس نے گھسنے دیا۔ اس نے کہا نہیں اب ٹھیک ہے، آپ کا حق بنتا ہے۔ وہ جب اندر گیا تو اس نے ڈونگا منگایا سالن کا، اور اپنے کپڑے سالن میں ڈبونے شروع کر، کبھی ویسٹ کوٹ ڈبوتا، کبھی کرتا ڈبوتا، کبھی بازو ڈبو۔ اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا میری دعوت تو نہیں، دعوت تو کپڑوں کی ہے، کیونکہ میں تو پہلے بھی آیا تھا، مجھے کسی نے گھسنے ہی نہیں دیا۔ یعنی معیار کپڑے بن گئے، معیار گاڑی بن گئی، یہ عزت ہے، یہ وقار ہے ہمارا، یہ وقار ہے۔ یعنی پیر صاحب کے آستانے میں بھی جس کے ہاتھوں میں شاپر زیادہ ہو اس کو ذرا آگے جگہ ملتی ہے، اور جو بیچارہ غریب ہو اس کو کہتے ہیں تو جمعرات والے دن سویرے 8 بجے آنا، اس دن ذرا میری نظر زیادہ سولی ہوتی، تیرے اوپر کرم کی نظر ہو۔ یہ معیار ہے، یہ طریقہ۔ لو سنو معیار کیا ہے۔ صاحب طبقات میں لکھا، صاحب اسد الغابہ نے لکھا، حضرت عمر کا زمانہ، اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال دیا مسلمانوں کو۔ حضرت حضور اکرم علیہ السلام کے زمانہ ظاہری میں بھی اسلام پر غربت رہی، حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی غربت رہی، حضرت عمر کے زمانے میں بڑا مال آیا اور لوگوں کو مال ملا۔ میں نے ایک مضمون لکھا تھا، کبھی شاید اس عنوان پر میری کوئی گفتگو بھی کہیں موجود ہو، میں نے کہا تھا کہ فقیری وہ نہیں ہوتی کہ بندے کی جیب میں کچھ نہ ہو تو فقیر ہے، فقیر ہوتا ہی وہ ہے جو بادشاہی میں فقیری کرے، جو بادشاہی میں فقیری کرے نا، سارا کچھ ہو پھر بھی فقیر ہو، وہ فقیر ہوتا ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں نا بڑا مال آیا، ظاہری اسباب بھی اللہ نے بڑے دیے، بڑے اسباب۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بحرین سے مال غنیمت آیا تو مسجد نبوی میں اتنا بڑا ڈھیر لگا کہ جو اونچے قد والے لوگ تھے وہ بھی مال کے پیچھے چھپ گئے۔ بدری صحابہ کو 50 ہزار دینار ملے۔ کتنے جی؟ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، 50 ہزار دینار، سمجھے کروڑوں روپیہ ملا۔ حضرت عمر کو بھی ملے، لیکن حضرت عمر کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ مسجد سے وہ نکلے اور گھر جانے تک انہوں نے 50 ہزار سارا ہی غریبوں میں بانٹ لیا۔ صحابہ نے مسجد میں بیٹھ گئے، میری توجہ سے بات سننا،
صحابہ مسجد میں بیٹھ گئے، کہنے لگے یار اتنے ملکوں کے وزیر آتے ہیں، سفیر آتے ہیں، پر عمر فاروق کی طامت وہی پھٹی ہوئی، کرتا وہی پیوند والا، عجیب آدمی ہے، اب تو اللہ نے آسانی بھی دی ہے، کرتا ہی بدل لے۔ سب کہنے لگے جی کہنا چاہیے، کہنا چاہیے، یہ تجویز آپ کی ٹھیک ہے، بالکل کہیں گے، میں بھی کہوں گا، آپ بھی کہیں گے۔ جب طے ہو گیا نا عمر کو کہنا ہے، تو حضرت ابو دردہ بولے، کہنے لگے یہ تو ٹھیک ہے عمر کو کہنا ہے کرتا لے لو، پر یہ بتاؤ کہ اس شیر سے بات کس نے کرنی ہے؟ اس شیر سے اب تو لوگوں کی جیبیں الگ الگ ہے نا، 1000 والی جیب الگ ہے، 5000 والی الگ ہے، اب تو یہ معاملہ ہی ختم ہے نا کہ پیسے دینے ہیں کہ نہیں دینے۔ تو کہا کس نے کہنا حضرت عمر سے؟ تو صحابہ کہنے لگے کہ ایک بندہ ہمارے پاس ہے جو حضرت عمر سے بات کر سکتا ہے۔ کہا وہ کون؟ کہنے لگے مولا علی شیر خدا، حضرت علی۔ اور ان لوگوں کا آپس میں بڑا پیار تھا، شداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پہ سخت تھے، آپس میں تو بڑے ہی رحم دل پیار تھا۔ اور جب قرآن کہتا ہے آپس میں رحم دل تھے، تو پھر ہم قرآن کی مانیں گے کسی غیر کی نہیں مانیں گے؟ تو قرآن نے کہہ دیا آپس میں رحم دل تھے، تو پھر کسی اور سے ہمیں تفصیل لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت علی سے کہا تو مولا علی شیر خدا کہنے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے، کرتا عمر کو نیا پہننا چاہیے، میں بھی اسی حق میں ہوں، پر میرا وہ سجن ہے، میں اس کی طبیعت کو جانتا ہوں، مجھے پتا ہے یہ بات میں بھی نہیں کر سکتا اس کے ساتھ، وہ کہ میں جانتا ہوں۔ تو جناب پھر کون کرے گا؟ حضرت عمر کہنے لگے ایک بندہ ہے، ایک شخصیت ہے، وہ کہیں گے تو عمر مان جائے۔ کہ وہ کون؟ کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ مومنوں کی ماں ہے، ہر ایک کے لیے قابل احترام ہے، وہ کہیں گی تو عمر مان جائیں گے۔ جناب عمر کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، کسرا کے بادشاہ نے وقت مانگا تو فرمایا جاؤ دوڑ جاؤ، ٹائم کوئی نہیں۔ لیکن سیدہ عائشہ کے پاس لوگوں نے جا کے کہا کہ یہ بات ہے، عمر کو کہنا کرتا نہیں ہو پہلے۔ جب جا کے کہا نا، اماں جی نے کہا عمر سے بات کر لیتے ہیں، بلاؤ نا ذرا عمر۔ حضرت عمر کو پیغام گیا تو دوڑے ہوئے آئے، پردے کے پیچھے اتحیات میں بیٹھ گئے، آنکھوں میں آنسو۔ اماں جی میں نے دیر تو نہیں کر دی؟ اماں جی میں نے کوئی حکم ماننے میں دیر تو نہیں کی؟ یا نہیں وقت پہ آ گئے ہو؟ اماں جی کیا حکم تھا؟ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر سیدہ فرمانے لگی اب تو کئی ملکوں کے وزیر سفیر آتے ہیں اور اللہ نے آسانی بھی دے دی ہے، تو عمر کرتا بدل ہی لے، سب لوگوں کی خواہش ہے۔ جب سیدہ نے کہا تو فرماتی ہے میں نے پوری بات عمر کو سمجھائی، پر قربان جاؤں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سنتے رہے۔ جب میں خاموش ہوئی تو کہا اماں جی مجھے بھی اجازت ہے ایک جملہ کہنے کی؟ کہا عمر اجازت ہے۔ تو جناب عمر رو پڑے، کہنے لگے میرے لیے ضروری ہے آپ کی بات ماننا، آپ جیسے کہیں گی میں مان لوں گا، پر مجھے اسی طرح کے کرتے پہنائیے گا جس طرح کے میں رسول پاک کے دور میں پہنا کرتا ہوں، اور میں انہی طریقوں پہ چلنا چاہتا ہوں جن پہ ابو بکر صدیق چلے۔ اماں جی میں سمجھتا ہوں کہ میری عزت کرتے میں نہیں، میری عزت تو محمد عربی کی غلامی میں ہے، آپ مہربانی فرمائیں۔ کہتی ہیں وہ جناب عمر کی بات میرا کلیجہ چیر گئی اور میں نے رونا شروع کر دی، میں رونے لگی اور میں نے کہا عمر آپ جائیے، بات صحابہ کی بھی ٹھیک تھی، پر جہاں آپ کھڑے ہیں نا سب سے بہترین کھڑے ہیں، آپ جائیے۔ میرے بھائی کپڑوں میں عزت رہ گئی، گاڑیوں میں عزت رہ گئی، دولتوں میں عزت رہ گئی، اور میرے بھائی دولت میں بڑی عزت ہوتی تو سب سے زیادہ دولت سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں پڑی ہوتی۔ اگر مال بڑا شاندار ہوتا نا، بڑا ضروری ہوتا، تو سب سے زیادہ امام حسن اور حسین کی تجوریوں میں ہوتا، لیکن میرے نبی نے تو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی کہ اللہ میرے اہل بیت کو ضرورت کے مطابق روزی دینا۔ حضور نے آپ کہیں ثابت کریں کہ نبی کریم نے کہا یا اللہ میرے بچوں کو زیادہ مال دے؟ حضور نے تو کہا اللہ ضرورت کے مطابق دے، ضرورت کے مطابق۔ کتنے لوگ بیٹھے ہیں مجمع میں اور سب کا دعویٰ ہے کہ ہم بڑے غریب ہیں، بڑے مجبور ہیں، لیکن کسی کی بیٹی بھی اتنا کام نہیں کرتی کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائے، پر میرے مصطفیٰ کی بیٹی نے اتنا کام کیا ہے۔ سیدہ فاطمہ کے بارے میں صحیح بخاری میں ہے کہ حاضر ہو کے چھالے دکھائے، یا رسول اللہ
کام کر کر کے چھالے پڑ گئے، اگر ایک غلام مل جائے تو کام کاج میں ہاتھ، یہ بھی حضور کا میلاد ہے، اسے بھی ذرا سمجھو۔ ہم نے تو اپنے بچوں کو شہزادے بنا دیا ہے، وہ تو کوئی تنکا بھی اٹھانے کو تیار نہیں، لیکن محبوب کی وہ شہزادی جو شہزادی کونین ہے اور جنت کی عورتوں کی سردار ہے، میرے رسول پاک کی صاحبزادی نے آ کے کہا حضور چھالے پڑ گئے، کوئی غلام مل جاتا تو کام کاج میں ہاتھ بٹاتا۔ تو مصطفیٰ کریم نے جب چھالے دیکھ کے بیٹی کے تو آنکھوں میں آنسو آئے اور آنسو پوچھ کے فرمایا فاطمہ تجھے ایک نسخہ نہ دوں؟ حضور حکم کریں، فرمایا 33 بار سبحان اللہ پڑھا کر، 33 بار الحمدللہ پڑھا کر، 34 بار اللہ اکبر پڑھا کر، تجھے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ پر بیٹے چکی تو نے خود ہی پیسنی ہے، آٹا تو نے خود ہی گوندنا ہے۔ کوئی شخص بتا سکتا ہے کہ مولا علی کی جائیداد کہاں کر کے تھی؟ مدینے میں۔ حضرت علی کا جب تک نکاح نہیں ہوا تھا نا، مسجد میں سویا کرتے۔ یہاں تو حضرت علی کے نام پر لوگوں نے محلات تعمیر کر لیے ہیں نا، علی دے ملنگاں دے پیسے گنے ہی نہیں جانے، ہے ملنگ حضرت علی کے، غلام حضرت علی کے، اور کیا بات ہے دولتوں کی اور جناب صورتوں کی۔ حضرت علی شیر خدا کا جب نکاح ہوا تو حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مکان تھا۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو وہ مکان عاریتاً یعنی کرائے پر نبی کریم نے لیا، اس میں سیدہ فاطمہ رہنے لگی۔ بھائیو، عزت وہ ہے جو رسول پاک کی سنت میں ہے، عزت وہ ہے جو نبی پاک کے طریقے میں ہے، عزت وہ ہے جو حضور کے رستے پر چلنے میں ہے۔ یہ داڑھی ہے نا انسان کے چہرے پر، توجہ کرے میری طرف۔ نبی پاک نے فرمایا جب میرا غلام سفید داڑھی لے کے قبر میں جاتا ہے، دیکھو حضور کی سنت کی عزت۔ میرا عنوان یہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم۔ اس شعر کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اقبال کا نا کلام ہے، پہلے انہوں نے شکوہ لکھا تھا، پھر جواب شکوہ، اور جواب شکوہ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نا اللہ کی طرف سے مجھے الہام ہو رہا ہے، میرے دل میں باتیں آ رہی ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو ان میں آخری بات وہ اقبال کہتے ہیں کہ عالم تصورات میں اللہ نے مجھ سے کہا ہے، عالم تصورات میں رب نے کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ اللہ فرماتا ہے اگر محبوب کا غلام بنے گا تو پھر میں تجھ سے محبت کروں، یعنی وہی والی آیت جو میں نے پڑھی یحببکم اللہ، اور فرمایا یہ جہاں چیز ہے کیا۔ شعر ساری زندگی سنتے ہیں نا، سمجھتے نہیں نا جی۔ لوح و قلم، قلم سے نصیب لکھے جاتے، قلم سے لوح محفوظ پر نصیب لکھے جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر نبی پاک سے وفا کرو گے نا تو نصیب نہیں لکھوں گا، قلم ہی تمہیں دے دوں گا، جس طرح کا دل کرے اپنا نصیب لکھ لینا۔ لوح و قلم، میں تجھے قلم دے دوں گا نا تو اپنی مرضی سے لکھ لینا، تو لکھ لینا، رب تجھے عطا کر دے گا۔ یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہ جو سفید داڑھی والا مومن قبر میں جاتا ہے نا، تو ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم نے فرمایا جب سفید داڑھی والا مومن قبر میں جاتا ہے تو اللہ فرشتوں سے